محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو ذی الحج اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذی الحج کا معنی ہے حج والا مہینہ، کیونکہ اس مہینے میں حج جیسی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اور حج کا بہت بڑا رکن، سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفات، یعنی 9 ذی الحجہ کو مسلمان عرفات کے میدان میں جا کر وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور پھر اس موقع پر وہاں خطبہ بھی دیا جاتا ہے جس کو حج کا خطبہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو حج کا خطبہ ہے یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر، اپنے آخری حج کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں، یہ اسی کی ادائیگی اور اسی کا تسلسل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ایک تھوڑا سا تفصیلی موضوع ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا مؤخر کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اس کو ذرا تفصیلاً حجۃ الوداع کے اس خطبے کو بیان کرنا ہے۔ بہت بڑی ہدایت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی رہنمائی ہے ہمارے لیے، بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر ہمارے لیے۔ مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ اس سے پہلے حج تو ہوتا تھا لیکن وہ حج مشرکین کے زیر انتظام ہوتا تھا، اس کا سارا کنٹرول، سارا انتظام مشرکین کے پاس ہوتا تھا۔ چنانچہ حج جیسی مقدس بابرکت عبادت کے اندر انہوں نے اس قدر خرافات شامل کر رکھی تھیں کہ حد و حساب نہیں۔ جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور سن 9 ہجری میں پہلا حج مسلمانوں کے زیر انتظام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر انتظام ہوا، تو آپ نے اس حج میں شرکت نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس حج کا امیر بنا کر بھیجا، اور پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا معاون بنا کر بھیجا۔ اس کی وجہ یہ تھی، ایک وجہ تو یہ تھی کہ ابھی ہر طرح کے لوگ آ کر حج میں شامل ہوتے تھے، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، کافر بھی، مشرک بھی، سب۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ اس حج کو پاک کیا جائے، یہاں صرف ایمان والے آئیں اور وہ حج کریں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے اعلان کروایا گیا کہ اگلے سال سے لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اب اگلے سال سے مشرکین یہاں حج کے لیے نہیں آ سکیں گے، بلکہ یہاں صرف ایمان والے حج کے لیے آئیں گے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بہت سے شرکیہ اعمال اور بہت سے بےہودگی والے اعمال وہ مشرکین نے حج کے اندر شامل کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر کئی مرد و خواتین بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے،
مرد تو پھر تلبیہ پڑھتے تھے اور اس تلبیہ کے اندر بھی شرک ملوث تھا، اور عورتیں تو بڑے ہی واہیات قسم کے اشعار پڑھا کرتی تھیں جو کسی عام شریفانہ محفل میں پڑھے جانے کے قابل بھی نہیں، لیکن وہ طواف کے دوران عورتیں اس قسم کے بہت ہی نامناسب اشعار پڑھا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سب کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آئندہ جب حج ہو تو وہ ایک عبادت ہو۔ مجھے آج کل جو اسلامی اجتماعات ہوتے ہیں نا، جیسے نکاح ہے، تو مجھے آج کل کا یہ اسلامی عبادت ہے، اسلامی اجتماع ہے۔ نکاح جو ہے یہ اسلامی اجتماع ہے۔ تو آج کل جو نکاح کی تقریبات ہوتی ہیں نا جس طرح کی، اور ولیمہ کی جس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں، تو یہ دیکھ کر مشرکین کے زمانے کا حج یاد آ جاتا ہے کہ عورتیں بے لباس ہو کر حج کر رہی ہیں، طواف کر رہی ہیں، غلط قسم کے اشعار پڑھ رہی ہیں، مرد بھی بے لباس ہیں۔ تو اسلام بھی ہے اس کے اندر، اللہ کی عبادت کا نام بھی ہے، اور اس میں شیطان کی پوجا بھی ہے، اور اس میں بے حیائی بھی ہے، بے لباسی بھی ہے اس کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب ختم فرمانا چاہتے تھے کہ جب آپ آئیں حج کریں تو ایک بالکل پاک صاف حج ہو۔ تیسری بڑی اہم بات وہ یہ تھی کہ اہل عرب نے تاریخ میں بڑی گڑبڑ کر دی تھی۔ قرآن کریم کے اندر اس کا 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں بڑا تفصیلی تذکرہ آتا ہے، اور نسی کی ایک بڑی غلط قبیح رسم انہوں نے جاری کر دی تھی۔ اور یہ نسی کی رسم یہ تھی، 3-4 مہینے حرمت والے مہینے ہوتے تھے، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہوتے تھے، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں کسی قسم کی لڑائی جنگ و جدال حرام تھا۔ اب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لڑائی چل رہی ہے، حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا، اب وہ لڑائی روکنا نہیں چاہتے تھے۔ اب وہ کہتے تھے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے یا رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، لڑائی نہیں کر سکتے، تو اس دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر لڑائی کر لیتے ہیں، اور وہ جو حرمت والا مہینہ ہے نا ہم اس کو کسی اور مہینے میں جا کے منا لیں گے۔ اس وجہ سے عبادات حج وہ آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ کئی دفعہ یہ لوگ سال کے 12 کے بجائے 13 مہینے بنا لیتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کی طرف سے جو حج کا متعین وقت ہوتا تھا، حج اپنے متعین وقت اور مہینے میں نہیں ہو رہا تھا، وہ بہت آگے پیچھے ہو گیا تھا۔ اب اگلے سال اللہ کی طرف سے حج اپنے اصل مہینے میں آ رہا تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ میں اسی مہینے میں جا کے حج کروں جو اصل حج کا مہینہ ہے۔ اس لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اس دن فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئۃ اللہ خلق، زمانہ اپنے اصل وقت پہ آ گیا ہے جس وقت پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا آج سے نسی کی رسم ختم، جو حرمت کے مہینے ہیں وہ حرمت کے مہینے رہیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو مہینوں کا آگے پیچھے کرنا ہے یہ تو کفر میں اضافہ کرنا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، یہ کافر اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک مہینے کو ایک سال حلال قرار دے لیتے ہیں، دوسرے سال حرام قرار لے لیتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نسی کی رسم کو بھی ختم فرما دیا۔ یہ وجوہات تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن 9 ہجری میں حج کے لیے نہیں گئے، حالانکہ اب مکہ آپ کے زیر انتظام آ چکا تھا، آپ چاہتے تھے صفائی ہو جائے، صرف ایمان والے آئیں، زیادہ سے زیادہ آئیں، اور پھر ان کے سامنے ایک دفعہ پورا اسلام واضح کر کے پیش کر دیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پورا سال اعلان ہوتا رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج پہ تشریف لائیں گے، جو آ سکتا ہے وہ آئے، جو پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے،
جس نے جو پوچھنا ہو حج کے موقع پہ آ جائے۔ چنانچہ مسلمان ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ اس دفعہ ہم سب نے حج کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لائیں گے، سارے مسلمان جہاں جہاں تھے حتی الامکان وہ جمع ہوئے، اور یہ سب سے بڑا اجتماع تھا حج کا جو سن 10 ہجری میں ہوا، اور تقریباً کوئی 1,40,000 کے قریب لوگ اس حج میں جمع ہوئے۔ اچھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا صحابہ کرام سے اتنا بڑا اجتماعی رابطہ تھا، اتنا بڑا اجتماعی رابطہ کہ سب اکٹھے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ لیکن جہاں یہ پہلا تھا وہاں آخری بھی تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، مجھے لگتا ہے کہ اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہو پائے گی، لگتا ہے کہ یہ آخری ہماری اجتماعی ملاقات ہے۔ اب اس موقع پر سن 10 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر گفتگو فرمائی، خطبات ارشاد فرمائے۔ دو بڑے خطبے تھے، ان میں سے ایک منا میں اور ایک عرفات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو بڑے خطبے دیے، باقی اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر تھوڑی تھوڑی گفتگو آپ فرماتے رہے۔ اب یہ سارا جو تھا نا اجتماعی جتنی بھی گفتگو تھی اس پورے حج کے دوران، اس کو جمع کیا گیا، اسے کہا جاتا ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا حج نہیں تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری حج تھا۔ یہ پچھلے جمعے میں بھی میں عرض کر چکا ہوں، اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار حج فرمائے، لیکن یہ تھا کہ وہ ہجرت سے قبل تھا یا آپ کی نبوت سے قبل تھا، اس میں انتظام اور کنٹرول بہرحال کفار اور مشرکین کا ہوتا تھا۔ اپنے پورے کنٹرول اور انتظام کے ساتھ جو حج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ حج تھا، اس اعتبار سے آپ اس کو پہلا کہہ سکتے ہیں، اور آخری حج تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب جو گفتگو ہوئی ہے وہاں پر وہ خطبہ حجۃ الوداع کہلاتی ہے۔ اس خطبہ حجۃ الوداع میں ایک جملہ ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر اس جملے کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری گفتگو فرمائی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی۔ آج سے 22 سال پہلے، 23 سال پہلے جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو یہ سارا خطہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، اور لوگ جاہلانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی اور میرے ذمہ یہ کام لگایا کہ میں جاہلیت کا خاتمہ کروں، تو آج 23 سال کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی جتنی بھی قدریں تھیں اور اس کی جتنی بھی شکلیں تھیں اور جاہلیت کے جو جو طور طریقے تھے وہ آج سارے میں اپنے پاؤں تلے روند کے جا رہا ہوں۔ کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، جاہلیت کے جتنے بھی امور تھے اور جتنی بھی قدریں تھیں اور جتنے بھی طور طریقے وہ سب میں اپنے پاؤں تلے روند کے جا رہا ہوں۔ گویا یہ اعلان تھا، جاہلیت کا دور ختم ہوا، علم اور روشنی کا دور شروع ہوا، دور علم شروع ہو رہا ہے، دور نور شروع ہو رہا ہے، یہ روشنی کا اب دور شروع ہو گیا۔ آزادی اللہ پاک انسانوں کو عطا فرما رہے ہیں، آزادی کا دور شروع ہو گیا۔ وہ کون سی جاہلیت کی رسمیں تھیں، جاہلیت کی قدریں تھیں، جاہلیت کے امور تھے جو اس سرزمین عرب پر تھے اور جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کی محنت مسلسل کے بعد ختم فرمایا اور ان کا نام و نشان مٹایا اور انسانیت کو جہالت سے نکالا اور روشنی میں لائے اور نور میں لائے۔ وہ آج آپ کے سامنے کچھ شروع کرنی ہے، وہ انشاءاللہ مکمل تو نہیں ہوگی، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں بھی کچھ گفتگو ہو جائے گی، لیکن وہ شروع کرنی ہے۔
اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم اور روشنی کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا ہم اس پر ہیں یا اس سے پہلے جو دور جاہلیت چل رہا تھا ہم اس پر ہیں. دیکھنا یہ ہے آج کی دنیا اپنے آپ کو کہتی ہے ہم بڑے روشن خیال ہیں, ہم بڑے ماڈرن ہیں, ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں. یہ دور علم کا دور ہے, یہ دور ترقی کا دور ہے, روشن خیالی کا دور ہے. دیکھتے ہیں پھر کہ وہ ترقی ہے یا وہ دوبارہ دور جاہلیت میں انسان جا چکا ہے. چنانچہ جو جاہلیت کی رسم ختم فرمائی, طور طریقے ختم فرمایا, اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو عرب تھے یہ رنگ, زبان اور نسل کے تفاخر میں جکڑے ہوئے تھے. رنگ کی بنیاد پہ فخر, نسل کی بنیاد پہ فخر, زبان کی بنیاد پہ فخر. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو خانہ کعبہ کی چابیاں منگوائیں اور سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھو, چھت پہ کھڑے ہو کر آذان دو, اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ عرب نہیں تھے, قریشی نہیں تھے, یہ تو حبشی النسل تھے اور آزاد نہیں تھے, یہ تو غلام تھے. وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو آزاد فرمایا. رنگ کالا, حبشی النسل, غلام تھے, عرب بھی نہیں غیر عرب. جب کھڑے ہوئے تو لوگوں کو بہت ناگوار گزرا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن ایک قریشی سردار جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, وہ بعد میں مسلمان ہوا, وہ قریشی سردار کہنے لگا اے میرے باپ تو بڑا خوش قسمت تھا کہ تو اس سے پہلے ہی مر گیا, تجھے آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑا کہ ایک کالا حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر ہمارے سامنے بولے گا. اور اس نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. یہ ان کا رنگ پہ فخر تھا. یہ کالے ہیں, گورے اور کالے کا فرق, سرخ و سفید کا فرق, یہ فرق تھا, یہ فرق تھا. چنانچہ اس نے اس کا اظہار کیا. اور بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کی پیشانیوں پہ اس دن بل پڑ گئے. بھائی کالا ہمارے سر کے اوپر چڑھ کے اذان دے گا تو ہماری توہین ہے, بڑے تو ہم ہیں, سردار تو ہم ہیں, عزت والے تو ہم ہیں. تو ایک رنگ کی بنیاد پر فخر تھا. دوسرا نسل کی بنیاد پہ فخر تھا. جو عرب تھے وہ اپنے آپ کو سب سے غیر عرب سے افضل سمجھتے تھے, اور عربوں میں بھی جو قریش قبیلہ تھا وہ اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتا تھا. اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر قریش کی غیر قریش کے ساتھ لڑائی ہو جاتی اور قریشی غیر قریشی کو قتل کر دیتا تو جواب میں قریشی کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا. نہیں جناب, یہ تو قریشی, یہ تو اعلیٰ نسل کے ہیں, تو بڑی نسل کے ہیں. اور اگر غیر قریشی قریشی کو قتل کر دیتا تو جواب میں ایک نہیں دو غیر قریشی قتل کیے جاتے تھے کہ تم نے قریشی کو قتل کیا, یہ سب سے اعلیٰ نسل ہیں. اور یہ قریش اپنے اس زعم میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے, قریش بھی اور اہل عرب بھی یہ اپنے زعم میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے, ہم بڑے ہیں, ہم وی آئی پیز ہیں. کہا جاتے تھے, کہتے تھے نحن حمص, ہم بڑے لوگ ہیں, ہم وی آئی پیز ہیں. کہ یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے. حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات, یہ عرفات نہیں جاتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدلفہ اور منا یہ تو پھر حدود حرم کے اندر لگتے ہیں, لیکن عرفات حدود حرم سے باہر لگتا ہے. وہ کہتے تھے جو عمل حدود حرم سے باہر ہوگا ہم نہیں اس میں جاتے. یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم حرم سے باہر جا کر اعمال کریں, یہ باقی لوگ کریں.
ہم نہیں کریں گے. چنانچہ اسی پر حضرت جبیر بن مطعم ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں حج کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں، تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ تو قریشی ہیں، یہ کیسے یہاں آ گئے؟ ان کو تو یہاں نہیں آنا چاہیے، قریش تو نہیں آتے عرفات کے اندر، تو یہ قریشی کیسے عرفات کے اندر آ گئے؟ یہ ان کا زعم تھا. چنانچہ قرآن کریم نے پھر ان کو واضح ہدایت دی، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. جہاں سے لوگ حج کے موقع پر واپس آئیں گے نا عرفات سے، جاؤ تم اور وہاں سے واپس آؤ اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے امتیازات ختم کیے. یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو وی آئی پیز بنایا ہوا تھا نا، اور اپنے فخر میں مبتلا تھے، اور عرب کہتے تھے زبان صرف ہماری ہے، عرب، باقی دنیا عجم، گونگے، باقی سب گونگے، ہم ہیں صرف زبان والے، زبان ہماری ہے. عربی کہتے ہیں فصیح زبان کو، فصیح و بلیغ زبان، بہترین زبان، اعلیٰ زبان، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے، عربی دنیا کی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی گونگے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، عرب ہم ہیں، زبان صرف ہماری ہے، باقی سب دنیا گونگی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس حجۃ الوداع میں آپ نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، الا ان ربکم واحد ان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے. لا فضل لعربی علی عجمی، سنو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے. ولا لاحمر علی اسود، اور نہ ہی کسی سرخ کو کسی سیاہ پر، اور نہ کسی سیاہ کو کسی سرخ پر فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے تو تقوی والے کو حاصل ہے. فضیلت کی بنیاد تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے عزت والا کون ہے، بڑا کون ہے، شان والا کون ہے، مرتبے والا کون ہے، چلیں وی آئی پی کون ہے، وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. اچھا یہ تقوی کیا ہے؟ تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو تقوی والا ہے، اور فضیلت کی بنیاد تقوی ہے. یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا ہر عمل، جس شخص کی پوری زندگی، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی غمی خوشی، اس کا لین دین، یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ہے. جس کا یہ سارا عمل اللہ کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے جتنا مطابق ہے وہ اتنا متقی ہے اور وہ اللہ کے ہاں اتنا معزز ہے. اب یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات واضح کی، یہاں پر بھی کی اور ایک اور موقع پر بھی کی، وہ یہ کہ لوگ سمجھتے تھے کہ تقوی ظاہری چیزوں کا نام ہے، تقوی ظاہری چیزوں کا نام ہے. مثلا جس کی جتنی بڑی پگڑی ہے وہ اتنا بڑا متقی ہے، جس کی جتنی لمبی قمیض ہے وہ اتنا بڑا متقی ہے، جس کی جتنی لمبی داڑھی ہے وہ اتنا زیادہ متقی ہے. لوگوں میں یہ تصور بھی تھا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا التقوی ہا ہونا، اشارہ کر کے، وہ اشار الی صدرہ، آپ نے اپنے دل سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تقوی بڑی پگڑی میں نہیں ہوتا، اور لمبے بازوؤں میں نہیں ہوتا، اور لمبی قمیضوں میں نہیں ہوتا، اور رنگ برنگے کپڑوں میں نہیں ہوتا. تقوی یہاں ہوتا ہے. یہاں سے پھر انسان کی پوری زندگی کے اندر وہ شامل ہوتا ہے اور انسان کی پوری زندگی کے اندر نمودار اور ظاہر ہوتا ہے. تو دیکھنا ہے، دیکھو کہ تم میں سے کس کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، وہ اللہ کے ہاں وہی معزز ہے. اب معیار کیا بنایا؟ وہ جو معیار تھا نا قریشی، عرب، رنگ، زبان، ختم. معیار یہ ہے، سٹینڈرڈ یہ ہے. اب نیک کون قرار پائے گا؟ تقوی والا کون قرار پائے گا؟ بڑا کون قرار پائے گا؟ جو جتنا زیادہ دین پہ عمل کرنے والا ہے، جس کا ہر عمل، اٹھنا بیٹھنا، گھر بار، رشتہ دار، پڑوسی، کاروبار، گاہک، سب
جتنا دین کے قریب ہے وہ اتنا ہی متقی ہے، اور متقی ہے تو پھر وہ معاشرے کا اتنا ہی معزز ترین فرد ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سب چیزیں ختم کر دیں اور واقعتاً معاشرہ جو ہے وہ انسانی بنیادوں پر آ گیا، تو سلیمان بن عبد الملک جو اموی خلفاء میں سے ایک بڑا خلیفہ گزرا ہے اور آدھی دنیا کا حکمران، حج کے لیے آیا، بیٹے بھی ساتھ ہیں اور آدھی دنیا کا حکمران حج کر رہا ہے۔ تو ایک بزرگ تھے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، یہ غلام تھے حبشی، اور بڑی عجیب سی شکل سی تھی اور ناک بڑی عجیب سی تھی، یعنی کہ وہ کچھ دیکھ کے اچھا تاثر نہیں پڑتا تھا۔ غلامی سے آزاد ہوئے، حبشی ہیں، شکل و صورت میں کوئی خاص نہیں ہے، لیکن نیکی، تقوی، ایمانداری اور علم میں اللہ نے بہت بڑا رتبہ دیا ہے۔ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں مطاف میں، لوگ آ رہے ہیں، آ کر مسائل پوچھ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اب سلیمان بن عبد الملک کو مسائل پوچھنے تھے، اسے ضرورت پیش آئی، تو کس سے پوچھنا ہے جی؟ عطا ابن ابی رباح سے۔ سلمان بن عبد الملک خلیفہ وقت، آدھی دنیا کا حکمران، اپنے بیٹوں شہزادوں سمیت آیا، عطا ابن ابی رباح نماز پڑھنے چپ کر کے کھڑا ہو گیا، چپ کر کے کھڑا، بیٹے بھی کھڑے ہیں، وہ بھی نماز ختم کریں گے تو پوچھنا ہے۔ نماز ختم کی، وہ اپنا چپ کر کے بیٹھ گئے، یہ آگے بڑھا، حضرت کچھ عرض کرنا ہے۔ ہاں ہاں بولو کیا بات ہے جی؟ یہ مسائل پوچھنے ہیں۔ ایسے مؤدب ہو کر بالکل ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے مسائل بتائے تو مسائل سن کر یہ اٹھا، بیٹھے، کہنے لگے کون گستاخ بے ادب بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں ہے خلیفہ وقت تشریف لائے ہیں، تو چاہیے آگے بڑھ کر احترام کرے، تو قدم بوسی کرے، ہاتھ چومے، پیشانی چومے ان کے، پوچھے جی میرے لائق کیا حکم ہے، کیسے آنا ہوا، مجھے حکم کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا۔ تو یہ کیسا کون بیٹھا ہے جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ خلیفہ وقت کا احترام کرنا؟ چپ کرو، چپ کرو۔ پھر بیٹوں سے کہا یہ علم ہے اور نیکی ہے اور تقوی ہے کہ آدھی دنیا کے حکمران کو گھٹنے زمین پر ٹکا کے ایک بندے کے سامنے، ایک حبشی کے سامنے بیٹھنا پڑا ہے۔ یہ وہ علم اور تقوی کی بنیاد کے اوپر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرہ قائم فرمایا، وہ امتیازات ختم کر دیے کہ میں فلاں بڑے قبیلے کا ہوں لہذا میں بڑا ہوں، میں وی آئی پی ہوں، اور میں فلاں بڑی نسل کا ہوں اور میرا رنگ ایسا ہے، تو رنگ، روپ اور نسل اور یہ سب ختم۔ چنانچہ آپ دیکھیے قرآن کریم میں سورت ہے سورہ لقمان، آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یہ ایک بزرگ کے نام پر اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی ہے، اور وہ بزرگ کون ہیں؟ حضرت لقمان، اللہ کے ولی گزرے ہیں، جھونپڑی میں رہتے تھے، حبشی تھے، حبشی جھونپڑی میں رہنے والے غریب سے، لیکن نیکی اور تقوی یہ اللہ نے ان کو نوازا ہے اور بہت نوازا ہے، اور فہم و فراست اور دانائی سے نوازا ہے اللہ رب العزت نے۔ تو حبشی شخص ہے، جھونپڑی میں رہنے والا، غریب آدمی ہے، لیکن نیک ہے، عبادت گزار ہے، تقوی والا ہے اور اللہ کا فرما بردار ہے، تو اللہ پوری سورت قرآن کریم میں ایک سورت اس کے نام پر نازل کر رہے ہیں، اور پھر بڑے مزے سے اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، ارے وہ منظر تمہیں یاد ہے؟ وہ لقمان نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا ہوا تھا اور اس کو سمجھا رہے تھے اور اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے یہ نہیں کرنا، اے بیٹے وہ نہیں کرنا، لا تصعر خدك ولا للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ حبشی ہے اور رنگ کالا سیاہ ہے اور غریب ہے، جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کیا عزت دے رہے ہیں، کیا مقام دے رہے ہیں۔ اور ادھر مکہ میں آئیے، ابو لہب ہے، عرب کا بہت بڑا نام ہے، اور عبد الشمس نام ہے، ابو لہب کی کنیت سے مشہور ہے۔ لہب کیا ہے؟
لہب کہتے ہیں شعلے کو، انگارہ شعلہ، اس کے رخسار بے انتہا لال اور سرخ تھے جیسے آگ ہوتی ہے. اس طرح ابو لہب مشہور ہو گیا، امیر قریشی، اور اس کی بیوی اس قدر امیر و کبیر خاتون تھی، رشتے میں بھی چچی لگتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس قدر امیر و کبیر تھی، اتنا سونا پہنتی تھی کہ اٹھائی نہیں جاتی تھی، اس کی کنیزیں آ کر اس کو اٹھاتی تھی. تو بظاہر نام بڑا، قبیلہ بڑا، اور عزت سرداری سب کچھ ہے، سب کچھ جو دنیا میں کسی انسان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن نہ ایمان ہے، نہ نیکی ہے، نہ عبادت ہے، نہ تقوی ہے. تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہی اور بربادی تیرا مقدر. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے عزت کمائی، نام کمایا، مال و دولت کمایا، تیرے کام آئے گا؟ کسی کام نہیں آنے والا. سیصلی نارا ذات لہب، شعلے مارتی ہوئی آگ میں تجھے میں داخل کروں گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی وہ بوجھ اٹھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں اگر رسی نہ ڈالی نا تو پھر کیا. ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سٹینڈرڈ قائم کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اے لوگو، وہ جاہلیت کو چھوڑو. جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ پیسے والا بڑا ہے. جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ رنگ والا بڑا ہے. جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ عرب کہلانے والا بڑا ہے. جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ وہ قریش والا ہے تو بڑا ہے. نہیں، یہ جاہلیت ہے. آج میں اس جاہلیت کو اپنے قدموں تلے روند کے جاؤں گا، اور میں تمہیں اسلام کا نور، علم اور روشنی دے کے جاؤں گا. اور وہ کیا ہے کہ جو اللہ کا جتنا زیادہ فرما بردار ہے وہ اتنا معزز ہے. یہ سٹینڈرڈ قائم کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آج جاہلیت کی جو رسمیں ہیں، قدریں ہیں، اور جاہلیت کے جو طور طریقے ہیں، وہ میں اپنے پاؤں تلے موضوعاً تحت قدمی. تو ایک بات، نسلی رنگ کا تفاخر ختم کیا، اور معاشرے میں انسان کا معیار کیا ہونا چاہیے، عزت کا، عظمت کا، احترام کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے. میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. بے شک نماز کے بعد 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کیجئے گا، آنکھیں بند کر کے بیٹھیے گا اور بیٹھ کے سوچئے گا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم کیے ہوئے معیار پہ چل رہے ہیں یا دور جاہلیت کے معیار کو اپنے ذہنوں پہ مسلط کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعۃ المبارک میں اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہ